السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب میں ہم سر مولانا ظفر علی خان کی حمد پڑھ رہے تھے۔ اس کے ہم نے 3 اشعار پڑھے تھے، باقی آج ہم 4 اشعار پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ کسی کو تاکہ اپنی سر بلندی پر نہ غرہ ہو، ازل سے کی نگوں ساری نصیب تو آسماں تو نے۔ غرہ کہتے ہیں غرور کو، ٹھیک ہے، اور تکبر کو۔ سر بلندی اونچا ہونا، بلند ہونا، ازل سے کائنات کی ابتدا سے، نگوں سر جھکائے رکھنا، اوندا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس کائنات میں عظمت، بلندی سب خدائے وحدہ لا شریک کی صفات ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی کسی شے کو بلندی اور رفعت حاصل نہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آسمان بھی تو اور زمین بھی یہاں کی مخلوقات کے مقابلے میں بہت بلند اور اونچا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آسمان کی بلندی کو ہم کسی طور پر بلندی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آسمان زمین کے اوپر جھکا ہوا ہے، اور جہاں بلندی اور اونچائی ہو وہاں جھکاؤ نہیں ہوتا۔ ظفر علی خان نے سے یہ نکتہ نکالا اس وجہ سے کہ دنیا میں کسی کو بھی اپنے بلند و بالا اونچا ہونے پر غرور اور تکبر نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اوندا کر دیا۔ اور ظفر علی خان اس سے یہ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے یہ آسمان بھی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رکھتا۔ آسمان کو اس کو بھی اللہ نے جو ہے وہ اپنی قدرت کاملہ سے اوندا بنایا، اس کی قسمت میں نگوں ساری کر دی تاکہ اسے بھی اپنے اونچا ہونے پر احساس تفاخر نہ ہو سکے، اسے بھی اپنے اوپر فخر نہ ہو سکے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس نے ہر چیز کو جیسا بنایا کہ وہ کائنات کی وسعتیں آپ دیکھیں کہ زمین کتنی بڑی ہے، کتنی وسیع ہے، اس میں کتنے لوگ بستے ہیں، کتنے ملک ہیں، کتنے، اور ایک ملک سے آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو لہجہ بدل جاتا ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، حلیے بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، دنیا ایک ہی ہے ساری، لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہر جگہ کا ٹمپریچر، ہر جگہ کا جو ہے وہ موسم اور زبان سب کچھ مختلف ہے۔ تو یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو اس نے مختلف بنایا تاکہ ہم ایک دوسرے اللہ تعالیٰ کی مختلف جو ہے وہ نعمتیں ان کو ہم دیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی تمام فخر و غرور ہے، انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی کسی خوبی کے اوپر اتراتا پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان جیسی وسیع و عریض شے سے بھی فخر کا حق چھین لیا، اس کو بھی اوندا بنا دیا، ٹھیک ہے، اتنی وسعت دی اس کو، اس کے باوجود اس کو اوندا کر کے زمین کے اوپر اوندا کر دیا کہ وہ اس کے اندر بھی فخر کا احساس نہ پیدا ہو۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ معرفت شناخت یا پہچان، اللہ کی ذات کا احساس، ادراک، عرفان۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، بے نشان جس کا کوئی نشان نہ ہو، اور نشان کا مطلب پہچان یا نشانی یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مولانا ظفر علی خان کمال جذبہ عبودیت کے ساتھ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، یہ تیری عنایت بے پایاں اور تیرا فضل فراواں ہے کہ تو نے ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کیا۔ یہ تیری معرفت کے نور کا کرشمہ ہے کہ تیری ذات زندگی کے سفر میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہماری زندگی کا سارا سفر اسی نور کی رہنمائی میں طے ہوتا ہے۔ اسی معرفت کے نور کی بدولت ہمیں اس دنیا میں تیری آیات اور تیری نشانیوں کو دیکھ کر تیری ہستی کا ادراک ہوتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، تو خود تو اس لحاظ سے بے نشاں ہے کہ تو ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا، مگر تیرے بے نشاں ہونے کے باوجود ہم اس دنیا میں اور اس دنیا کی ایک ایک شے میں تیری نشانیاں دیکھتے ہیں، اور اس طرح تیری معرفت حاصل ہوتی ہے کہ تو خود تو اگرچہ کہیں نظر نہیں آتا، مگر اس دنیا میں قدم قدم پر سینکڑوں مظاہر ایسے ہیں جو تیری ذات بے نشاں کا نشان دیتے ہیں۔ بقول امیر مینائی بھی ایسی ہی ایک حمد میں کہتے ہیں، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں میں بے نشاں تو ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کا مضمون باندھا کہ اللہ تعالیٰ کی
جو ہے وہ ہمیں ہر شے میں اللہ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پایا جاتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں یہ چیز شامل ہے اور ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو اگلا آخری ہم دیکھتے ہیں اس کا شعر، ایک سیکنڈ لاسٹ۔ اثر تیری عطاؤں پر نہیں پڑتا خطاؤں کا، جسے پیدا کیا اس کو دیا آب و نا تو نے۔ عطا کہتے ہیں بخشش، مہربانی، خطا کہتے ہیں قصور، آب پانی، نان روٹی، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بے حد و حساب ہیں۔ کائنات کی ہر نعمت بطور خاص ہم انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ خدا کی حکمت یہ ہے کہ دنیا میں پیدا کردہ تمام جاندار اشیاء تک ان کا رزق پہنچتا ہے، اور یہ اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اللہ رازق ہے، اور اللہ نے ہر شے تک ہر جاندار شے تک رزق پہنچانے کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ تو انسانوں کی بات ایک طرف چھوڑیں، معمولی اور حقیر کیڑے مکوڑے اور معمولی حشرات الارض پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ان تمام کے رزق کا ذمہ خود اللہ نے اٹھا رکھا ہے، اس لیے کہ وہ ان سب کا بھی تو خالق ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے خلیفہ اور اپنے نائب حضرت انسان کا، اور ان تمام جانداروں کا رزق ہر صورت ان تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی ترجیح کو پیش نظر نہیں رکھتے، جتنا اور جس قدر رزق جس کسی کا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جتنی مقدار میں وہ اس تک پہنچ کر رہتا ہے، وہ اسے ہر حال میں مل کر رہتا ہے۔ جو لوگ گناہ گار ہیں، جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اس کے نافرمان ہیں، اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، کیا وہ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کا حصے کا رزق دیتے ہیں۔ اس کا جواب بالکل اسی طرح سے ہے، اس کا جواب بالکل نفی ہے کہ نہیں، اللہ تو سب کو دیتا ہے۔ شاعر یہاں خداوند قدوس کی رزاقی کی صفت کا اعتراض کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ کسی کی خطاؤں اور گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جسے بھی اس نے پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی پیدا کر دیا، اور وہ ہر حال میں ملتا ہے، اور یہی تیری خدائی کی زبردست دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا انصاف کرنے والا رازق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جب مشکل وقت آتا تھا، مسلمانوں کے آپ دیکھیں، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنگیں بھی ہوئیں، کافروں نے مشکلات بھی کھڑی کیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی تھی اس میں بے تحاشا مسلمانوں کو مشکلات اٹھانی پڑیں، تبھی ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ جب انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ آ کر آباد ہوئے تو مدینہ کا ماحول کچھ اور تھا، مدینہ آ کے لوگوں کو تھوڑا سا سکون کا سانس ملا، لیکن اس کے باوجود کئی جنگیں اور کئی اس طرح کے حالات اور واقعات اور کئی اس طرح کے مسائل تھے، تو مسلمانوں نے بڑا مشکل وقت دیکھا۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ مسلمان کتنے تکلیفوں میں ہیں، اور باقی دنیا میں آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے۔ تو اس کا جواب علماء اور فقہاء یہ دیتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، مومن کے لیے تو اس کی جنت میں ہر نعمت اس کو ملنی ہے، جبکہ کافر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے، کافر جو ہیں ان کو ظاہر ہے ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو جنت میں کچھ نہیں ملنا۔ ظاہر ہے جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن انہیں اللہ نے دنیا میں تمام تر نعمتیں ان کو دنیا میں دے دی، ان کو سب کچھ دنیا میں عطا کر دیا کہ تم لوگ کھاؤ پیو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے جو ہے ان کو سب کچھ اللہ نے دیا۔ وہ بے شک اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اور آپ ہمارے سامنے ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، آپ اس کا مثال دیکھ لیں، انہوں نے کشمیریوں پر کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا رزق بند کر دیا؟ نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کا رزق صرف دنیا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے، اس کو یہاں پہ ایک قید کی طرح وہ زندگی لگتی ہے، اور جو اس کے لیے آخرت میں خزانے ہیں، اس کی آخرت کی اس کو یہ پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے لیے ہم جو محنت کریں گے اور وہ ہم آخرت کی صورت میں جو حاصل کریں گے اس کو کبھی نہیں کھوئیں گے۔ تو کافر جو ہے اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے پھر جہنم کا مسلسل عذاب ہے۔
آپ یہ دیکھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی امت کے لیے دعائیں کی، مرتے دم تک، آخری سانس تک امتی امتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ تھا۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، اور باقی اس کی وجہ یہی ہے ہم کوئی اتنے اچھے نیک نہیں ہیں، ہم لوگوں نے بھی بڑے گناہ اور بڑے ایسے ہمارے اعمال ہیں، ہمیں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کو جو ہے وہ ان کے گناہوں کی سزا بھگت کے تو یہ جنت میں جا سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں جائیں گے۔ باقی جو جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی بہت کچھ عطا کر دیا کہ لو کھاؤ پیو اس پر عیش کرو۔